جی السلام علیکم. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بہت پیار سے سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کے بال بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خیر ہی خیر رکھے. کاشف علی جو واصف صاحب کے بیٹے ہیں، وہ نبی پاک کی شان میں ایک ان کی چھوٹی سی شاعری ہے، وہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کلام واصف علی واصف بزبان کاشف علی واصف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ، وقت کی ہمیشہ قلت، کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وقت ہے کہ سرکار دو عالم، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ تو رحمت ہی رحمت ہے، آپ کے چاہنے والے بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں. مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے. چراغ طور آئے، زینت عرش بری آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ سرکار کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان سے یہ خوشبو نکلتی ہے، نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہ نیک بات کرنا بھی ثواب، نیک بات سننا بھی ثواب، اور نیک لوگوں میں بیٹھنا بھی ثواب. ثواب سے یہی مراد ہے کہ پھر آپ کے عمل میں چینجنگ آ جائے گی اور آپ مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جاؤ گے. جب آپ مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں معاف فرما دیں گے اور وہ آپ پہ اپنا کرم کر دیں گے. تو ایسے ہی ایک پیاری سی محفل میں ابھی ملاقات ہوئی واصف علی صاحب کے بیٹے کاشف صاحب سے. تو وہ کیا فرماتے ہیں اپنے والد صاحب کے بارے، مختلف ان کے جو انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں زندگی میں، حالات و واقعات، ان کے بارے میں فرماتے ہیں. تو سنیں کچھ ان کی زبانی. ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. 87-88 کی بات ہوگی. سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے گاڑی خریدی، نئی گاڑی تھی، 86 ماڈل سوک تھی. تو آپ کے جو برادر اصغر ہیں ان کا نام بھی غیاث ہے. تو انہوں نے چچا سے کہا کہ تم گاڑی چلاؤ. تو گلشن ابھی کی گلیوں سے گزرتے رہے تھے گاڑی، نئی گاڑی لے کے. تو ایک دم سامنے گلی میں سے نا ایک گدھا گاڑی آ گیا اور وہ آ کے تو زور سے ٹھا گاڑی. اب وہ نئی گاڑی تھی، چچا کو ایک دم سے بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں ایک دم سے انہوں نے دروازہ کھولا اور جانے لگے. تو آپ نے نا ان ہاتھ پکڑ لیا اور ہم نے کہا غیاث اس سے جا کے معافی مانگو. وہ کہنے لگے، حیران ہو گئے چچا میرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس نے گاڑی میری تباہ کر دی، ہماری گاڑی، نئی گاڑی اس نے خراب کر دی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کے معافی مانگو. تو آپ نے فرمایا یہ شکرانہ ہے اس بات کا کہ تم اس ریڑی پر نہیں ہو اور تم اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے، وہ تم بھی ہو سکتے تھے. ہمارے پاس جو شہرتیں ہیں، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ مہربانی ہے اس کی. اور جب اس کی مہربانی کا شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ مہربانی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے. آپ کے پاس پیسہ آ گیا، لوگوں میں تقسیم کریں. آپ کے پاس شہرت آ گئی، لوگوں میں تقسیم کریں. آپ کے پاس خیال آ گیا، نیک خیال لوگوں میں تقسیم کریں. اگر اور کچھ نہیں تو چہرہ اگر اللہ نے خوبصورت دے دیا ہے تو دیدار ہی عطا کر دیں.
تو یہ اس مہربانی کا ایک شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کاشف علی واسف صاحب کی بات سن کے بڑا مزہ آیا. میں نے بھی پہلی دفعہ یہ بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب دو طرح کے ہوتے ہیں, اچھے غریب اور برے غریب. اچھا غریب کون سا ہے اور برا غریب کون سا ہے, یہ سنی انہیں کی زبانی. پھر آپ نے فرمایا کہ امیر غریب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اچھا غریب, ایک برا غریب. برا غریب, ایک تو غریب اوپر سے برا. برا غریب وہ غریب ہے کہ جو دوسروں کی دولت کے اوپر نظر رکھتا ہے, وہ برا غریب. اور اچھا غریب وہ کہ جو اپنی کٹیاں میں اس حال میں بھی خوش رہتا ہے اور اپنے مالک کی اس بانٹ کے اوپر بھی خوش رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی جھونپڑی میں سب سے زیادہ رہنا پسند کرتا ہے. غریب ہے پر قریب ہے. تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش اچھی بات کرنے کی, تو وہ ہم نے کی آپ سے. اور اچھی بات سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سن کے آپ میں چینجنگ آ جائے. اگر کوئی بندہ اچھی بات سن کے اپنے آپ میں چینج نہیں کرتا تو اس کو بھی پھر اچھی بات سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اگر پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, پھر اگر وہ اپنا کلینک نہیں کھولتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھائی کا. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار بندہ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ کا جو نظر ہے, دھیان ہے, وہ کسی اور طرف ہے, پیسے آپ نہیں کماتے تو گھر سے پھر وہ بستی ہوگی نا. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بات اچھی سن کے آپ کے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی آ جائے گی تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تبدیلی اگر نہیں آپ لے کے آتے, سن کے ویسے ہی رہتے ہیں, بدلتے نہیں اپنے آپ کو, تو پھر اچھی بات کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے. ہمیشہ اچھی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں تاکہ اللہ کی ذات آپ پر بے شمار رحمتیں کرے. تو بہت شکریہ. اللہ آپ کی خیر کرے سب کی. اللہ حافظ.